بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر جاوید اقبال کھوکر ہوں، اور آج چونکہ بین الاقوامی چھاتی کے کینسر سے آگاہی کا دن ہے، تو ہمارے کالج میں بھی آج چھاتی کے کینسر سے آگاہی کے بارے میں ایک کیمپین چلائی گئی۔ تو اسی سے میں نے انسینٹیو لیتے ہوئے میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے پیشنٹس کو اور اپنے تمام لوگوں کو میں چھاتی کے کینسر کے بارے میں بنیادی معلومات دوں، کیونکہ یہ بہت ہی تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ کافی حد تک اس کو آگاہی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چھاتی کا کینسر ہوتا کیا ہے؟ چھاتی کا کینسر ایک رسولی کی مانند چھاتی کے اندر نمودار ہوتا ہے، اور رسولی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایب نارمل ٹیشو کی کولیکشن کو یا گٹھلی کے بن جانے کو کہتے ہیں۔ بہت سے کینسر جو ہوتے ہیں وہ چھاتی میں دودھ کی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کے کینسر ہوتے ہیں، چھاتی میں دودھ کی نالیوں کے کینسر ہوتے ہیں، اور ان کو ہم انٹراڈکٹل کینسرز کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے کینسر ہوتے ہیں جو کہ دودھ بنانے والی جو تھیلیاں ہوتی ہیں، لوبز ہوتی ہیں، ان میں نمودار ہوتے ہیں، تو اس کو ان کو لوبولر کینسر کہتے ہیں۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ بہت سی خواتین میں چھاتی کا سرطان ایک گلٹی کی مانند نمودار ہوتا ہے، اور اس کی کچھ نہ کچھ علامات ضرور آتی ہیں۔ سب سے پہلی، چھاتی کا سائز یا شیپ وہ تبدیل ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر کے چھاتی کی اوپری جو جلد ہوتی ہے اس میں کسی مخصوص جگہ پہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی جلد اندر کی طرف دھنس جاتی ہے، جلد کے اوپر کوئی سلوٹ پڑ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بعض اوقات چھاتی کے اندر گٹھلی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا نپل جو چھاتی کا نپل ہوتا ہے اس سے کوئی رطوبت بہنا شروع ہو جاتی ہے، یا چھاتی کے نپل اور اس کے ارد گرد کی جلد میں کوئی زخم نما چیز اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا نپل کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، یا اندر دھنس جاتا ہے، وہ ایک طرف کو مڑ جاتا ہے، یا بعض اوقات بازو میں سوجن آ جاتی ہے، یا بعض اوقات بغل میں گٹھلی یا سویلنگ محسوس ہو جاتی ہے۔ اب اس کے نقصانات یا اندیشے کے رسک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام خواتین میں چھاتی کا کینسر ہو جانے کا رسک موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے کچھ نہ کچھ عوامل ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں میں یہ رسک نارمل سے زیادہ ہو جاتا ہے، خاص کر پہلے نمبر پہ ایسی خواتین جن کی والدہ کو، جن کی خالاؤں کو، یا جن کی بہنوں کو کینسر، چھاتی کا کینسر خاص کر اگر نمودار ہوا ہے تو ان میں یہ رسک بڑھ جاتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ زیادہ عمر کی خواتین میں یہ رسک بڑھ جاتا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ 50 سال سے اوپر ہر 10 میں سے ایک خاتون کو کینسر ہونے کا چانسز ہے، اور 70 سال کی عمر ہر 6 میں سے ایک کو کینسر ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یا ایسی خواتین جن کو ایک سائڈ کا چھاتی کا کینسر ہو، ان کو دوسری سائڈ کا چھاتی کا کینسر ہونے کا بھی رسک ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی بچیاں جن میں ماہواری 12 سال کی پہلے سے شروع ہو جائے، یعنی چھوٹی عمر کی ماہواری جو ہوتی ہے وہ اس میں رسک ہوتا ہے، 12 سال سے پہلے اگر بچیوں کو ماہواری آنے لگ جائے، یا ایسی خواتین جن میں ماہواری ختم ہونے کا مینوپاز کا جو عمل ہے وہ لیٹ ہو جائے، 50 سال یا اس کے بعد، عموماً 45 یا 40 سے 45، 42 سے 45 میں ماہواری مینوپاز ختم ہو جاتا ہے، یا مینوپاز آ جاتا ہے، ماہواری ختم ہو جاتی ہے، لیکن لیٹ ختم ہو، 50 سال سے اوپر ہو، تو ان خواتین میں بھی چھاتی کے کینسر ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایسی خواتین جن کا کبھی بچہ نہ ہو، یا
ایسی خواتین جن میں بچہ لیٹ ہو، یعنی 30 سال اور 30 سال سے اوپر کی عمر میں جا کے بچہ پیدا کرو۔ پھر اوور ویٹ خواتین جن کا ویٹ کافی زیادہ ہے، اوبیسٹی کی طرف جاتا ہے یا اوور ویٹ ہے، اور پھر ایسی خواتین جو سگریٹ نوشی کرتی ہیں، ان میں بھی یہ رسک بڑھ جاتا ہے، اور بعض بات یہ مردوں کی چھاتیوں میں بھی کینسر اپیئر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں اویئرنیس کمپین یا آگاہی کی کمپین ہر جگہ چلائی جا رہی ہے، آج پورے ملک میں چلائی جا رہی ہے۔ تو کیسے ہم آگاہی حاصل کریں؟ کہ سب سے اہم یہ ہے کہ خواتین کو، بچیوں کو شروع سے ان کو آگاہ کیا جائے۔ ان کو یہ جاننا چاہیے کہ چھاتی کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے، بناوٹ کیسی ہے۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نارمل چھاتی کی شکل کیسی نظر آتی ہے، اور جب اس کو فیل کریں تو اس کی نارمل فیلنگ کیا ہوتی ہے، کیسی محسوس ہوتی ہے۔ پھر ہی وہ جب ان میں کوئی ایب نارمیلٹی یا تبدیلی محسوس ہوگی شکل میں یا محسوس کرنے میں، وہ فوراً اس کے بارے میں آگاہ ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ کو چھاتی کی شکل اور ساخت میں کوئی بھی تبدیلی محسوس ہو تو فوراً آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس کو بالکل نہ چھپائیں، نہ شرمندگی محسوس کریں، کیونکہ جتنی جلدی اگر خدا نخواستہ آپ میں کینسر کی علامات آ رہی ہیں تو جتنی جلدی وہ پک ہو جائیں گی، اس کا علاج اتنا ہی آسان ہو جائے گا اور اس میں رسک کم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ حاملہ ہو گئی ہیں، پریگننٹ ہو گئی ہیں، تو لازماً اپنی چھاتی کو ریگولر چیک کریں۔ ایک تو پریگنینسی کے اندر نارمل چھاتی کا سائز بڑھ جانا یا تھوڑا ہیوی ہو جانا، ٹینڈر ہو جانا، وہ ایک نارمل ہے، لیکن اگر آپ کو بہت ایب نارمل سائز یا ایب نارمل پین محسوس ہونا چاہیے، ٹینڈرنس محسوس ہونا چاہیے جو ضرورت سے زیادہ ہے اور مستقل رہ رہی ہے، تو پھر بھی آپ اپنی ڈاکٹر کو ضرور اس کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ پھر اگر بعض اوقات آپ اپنی جلد میں کوئی تبدیلی، کوئی بھاری پن یا کوئی گٹھلی محسوس کریں تو فوراً اپنے ڈاکٹر کو رجوع کریں۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو ہمیں آگاہی کے متعلق حاصل۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید اس کے بارے میں آگاہی پیش کروں گا کہ ہم نے اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے اس کی تشخیص کرنی ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔